استحکام پارٹی ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ خود استحکام کے پروسیس میں ہے، مراحل میں ہے، کیونکہ کچھ ایک آدھ خبریں آئیں، کچھ لوگوں نے کہا جی ہم تو ابھی اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں بنا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ حقوانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی گمن صاحب السلام علیکم۔ اچھا سر، ایک تو بہت بہت مبارک ہو، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کی اسپوکس پرسن اپوائنٹ ہو گئی ہیں۔ باقی بھی میں دیکھ رہا تھا لسٹ جو آپ نے اسپوکس پرسنز کی جو ہے آپ نے ریلیز کی ہے، ماشاءاللہ کافی اگریسو ہیں، میڈیا کے اوپر تو کافی وہ زبردست انداز سے اپنے موقف کو نہ صرف پیش کریں گے، اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ سوال جو ساری دنیا پوچھ رہی ہے کہ اس دن جب یہ آپ کی پارٹی کی لانچنگ ہوئی تھی، کافی لوگ موجود تھے، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب، ان کے عہدے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے، وہ کب تک پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ اسی طرح مولوی محبوب صاحب کراچی سے، کہاں تک پہنچی ہے بات ان کے عہدوں کی؟ تو نہ کر دیا گمن صاحب، وہ ابھی ایک اسکیلٹن چھوٹا سا بنایا گیا جو روزمرہ کا کوئی کام دیکھنے کے لیے، اور صرف 2-3 ہی عہدے دیے گئے، باقی تو پارٹیوں میں بہت زیادہ عہدے ہوتے ہیں، تو وہ آ جائیں گے چند دنوں میں، کیونکہ اور لوگوں نے جو جوائن کریں گے تو ان کو بھی تو امید ہوگی نا کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی اچھی جگہ پر منصب دیے جائیں گے، تو باقی صوبوں کے بھی کوئی دوست ہوں گے تو ہو جائے گا جی۔ اس میں ابھی اسکیلیٹن بنا ہے، ابھی تو پارٹی کا منشور جو ہے وہ بھی بن رہا ہے، اور وہ بھی عید سے میرے خیال میں پہلے وہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی پارٹی کو رجسٹر بھی کرانا ہے، اس کے بھی کام سونپ دیا گیا ہے ایک بیرسٹر صاحب کو، تو وہ یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شکل شیپ کر لیں گے جی۔ یہ 3 نام جو میں نے جو حقوانی صاحب لیے ہیں، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور زیدی صاحب، اور کراچی میں مولوی محمود صاحب، ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک دوسرے پروگرام میں ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جوائن کرنے جا رہے، ہمارا ہم آئی پی پی کو ہم نے ابھی جوائن نہیں کیا، نہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ سوائے میرے خیال میں تو اس دن سارے موجود تھے، اب اگر ان کا کوئی ذہن میں کوئی تبدیلی ہے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے بڑے فنکشن میں آ کر ہمیں بھی ملے، پہلے اوپر کمرے میں جہاں اسپیچ تیار ہو رہی تھی وہاں پر بھی موجود تھے، اپنا اسماعیل صاحب تو موجود تھے، میں نے ان کو بھی ملا، مولوی صاحب سے بھی ملے، اگر وہ نیچے بھی آ کر سارے شامل ہوں، پھر کسی وجہ سے ان کی کوئی چیز ہو تو کوئی ان کو علم ہوگا، انہیں دیکھیں اتنے بڑے سینئر عہدے پہ جو لوگ رہے ہیں وہ اگر اپنے اس طریقے سے آگے پیچھے ہوں گے تو وہ ان کو چاہیے وہ پبلک کو سنائے، کوئی اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز ہے جو ان کے معیار پہ پوری نہیں اتری تو وہ بتائیں گے نا۔ میں تو آنیسٹلی نہیں پتا کہ ان کے کیا وجوہات ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا جہانگیر خان ترین صاحب لندن کے اندر ہیں، ایکسپیکٹڈ کوئی ملاقات ہے وہاں پہ ان کی محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ ناٹ ٹو مائی نالج، اور اگر ہے تو وہ بھی اگر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تو رہنا چاہیے، سیاست ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہوا ہے انہوں نے ان کے ساتھ، اگر تو کوئی اگر ایک ان کی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے بھی جہانگیر خان صاحب نے امداد کی، صوبے کی حکومت پنجاب میں بھی بنانے کے لیے ان کی امداد کی، تو وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندے ملیں تو اگر اس میں زیادہ وہ حیرت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے اور سوال بھی کریں گے۔ چودھری صاحب اوور ٹو یو سر۔ اسحاق خاکوانی صاحب، آپ ایک تو یہ مجھے فرمائیں کہ آیا آپ کی استحکام میں پاکستان پارٹی جو ہے اس نے ٹیک آف کر لیا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اور یہ مجھے بتائیں ذاتی سطح پر کہ اسحاق خاکوانی جو ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے اور وہ کرپٹ لوٹے لٹیرے چوروں کے خلاف پوری زندگی ایک جہاد کرتے رہے، آج انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور کہ ہم ان کی گورنمنٹ بنوا دے تھے اب کر رہے ہیں، تو اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جو صاحب ہر آدمی نے اپنا پبلک کے اندر اپنا ایک معیار پیدا کرنا ہے، وہ سب کا برابر نہیں ہو سکتا، پارٹیوں میں مختلف قسم کے رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں،
چاہیے تو یہ کہ ہم اپنا کردار خود ادا کریں اور پارٹی کو اپنے ساتھ ملا کے سمت میں لے جائیں. چودھری صاحب جب ہم 2011 میں عمران خان صاحب کی پارٹی میں آئے تھے تو ہم نے اس سے جب چیزیں دیکھی تو ایمانداری سے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ان کی بہتری کے لیے ہم نے کام کیے اور وہ ثابت بھی کیا کہ ایک ان کی اپنی قسمت بھی اچھی تھی اور باقی لوگوں کی ہمارے لوگوں کی کچھ تھوڑی بہت ایسی محنت بھی تھی اور ہم نے ان کو کبھی غلط مشورہ آج تک ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوا کبھی ان کو غلط مشورہ نہیں دیا. اور اگر کوئی لیڈر اپنا مشورہ نہ مانے تو پارٹی کے اندر تو ہما ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ڈیفینڈ کرنے میں لگے آپ. اچھا دیکھیے میں تو اپنی اب عرض کر رہا ہوں جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے میں نے اس کو آپ کو جواب دے دیا. اچھا حقانی صاحب بالکل دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ یہی بندے تھے تو وہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے. وہ اگر ہمارے ساتھ آئے تو وہ ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیوں گئے اور کس وجہ سے گئے. لالچ ہے تو ان کے ذہن میں ہوگی. ہم نے تو پارٹی ایک شامل کرنے کے لیے کافی سارے لوگ ہمارے پاس آئے. میرے پاس تو پرسوں بھی 3 MNA صاحبان میرے پاس آئے ہیں. میں نے ان کو کہا جہانگیر خان آ جائیں گے تو پھر آپ شامل ہو جائیں. تو اس طریقے سے پارٹیوں میں بھائی صاحب ہماگیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اور کئی چیزیں لوگوں کو پسند آتی ہیں کئی لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. پارٹی کے اندر بھی آپس میں پسندگی اور اچھا حقانی صاحب ایک تو چودھری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پارٹی ٹیک آف کر گئی ہے یا نہیں اور ساتھ میں سوال ملا لیجئے گا چونکہ آپ کے پارٹی کے کافی سارے لوگ ابھی تک موجودہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے اون چودھری صاحب آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں اس کے علاوہ سیکرٹری ٹو دا پیٹرن چیف ہیں لنگیاڑ صاحب ہیں اور بھی چند ایک لوگ کابینہ کا حصہ. اچھا یہ 2 بندے ہیں تو یہ کب تک مطلب یہ ظاہر ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر ایک پارٹی نے ایک سیپریٹ سٹینس کے ساتھ نظریے کے ساتھ ٹیک آف کرنا ہے جو چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ کو یہ عہدوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی نا. جی عہدے تو دینے چاہیے لوگوں کو. کوئی نہ کوئی بندے شامل ہو جاتے ہیں اور دل نہ بھی کرے تو ان کی مقام ایسا ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا گمن صاحب میں تو اس دن جو پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کے اندر جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں میں تو اس کو کافی سکسیس سمجھتا ہوں میری نگاہ میں. آپ بڑی کین نگاہ رکھتے ہیں. آپ پریس کے اندر بڑے ایک نامور لوگ ہیں چودھری صاحب بھی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی باقی جب پارٹیاں اناؤنس ہوتی تھی ان کے ساتھ کتنے بندے ہوتے تھے. میں اگر آپ کو میں آپ کے نمبر پہ ایک فوٹو بھیجوں گا 1967 کا شاید ہے اور نومبر کا جب ڈاکٹر مبشر صاحب کے گھر پہ بھٹو صاحب نے لانچ کیا تو وہ 30 نومبر ہے یا اکتوبر ہے. اس کی تصویر دیکھیں تو اس میں 2-3 بندوں کے علاوہ کوئی الیکٹیبل نہیں تھا اور وہ سارے بندے اس پارٹی میں آئے اور بعد میں الیکٹیبل بن گئے اور بڑی بڑی منزلوں پہ رہے.